پیارے بچوں، ہم نے انسانی کامل جو کہ ہمارا پہلا سبق تھا اس اختتام کو پہنچایا، تو اب اس کے سوالات کرنے مقصود ہے۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ابتدائی دور میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کن مشکلات سے سابقہ پڑا، اس کو بچپن میں ہی کون کون سے مشکلات آئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ ابھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے کہ والد تو پہلے ہی انتقال کر گئے۔ 6 سال کے بھی ابھی نہیں ہوئے تھے کہ اس کی جو شفیق والدہ تھی، شفیق ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھا۔ ابھی 8 سال کے بھی نہیں تھے، یعنی ابھی 2 ہی سال مزید ہوئے تھے اس کی والدہ کے انتقال کو، کہ اس کے دادا جی جو کہ اس کی پرورش کرتے تھے وہ بھی رخصت ہوئے، یعنی کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے تجارت کا شغل اختیار کرنا پڑا۔ اپنے چچا کے ساتھ اس کو باہر شام وغیرہ جانا پڑا، تو شغل اختیار کرنا پڑا تجارت کا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نے اس کو دیکھا بھی انشاءاللہ۔ تو اب دوسرا سوال ہے، کن خصوصیات کی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئیں؟ یعنی کہ حضرت خدیجہ جو حضرت خدیجہ یعنی کہ عرب کی ایک مشہور خاتون تھی، ایماندار خاتون تھی، بیوہ خاتون تھی، تو وہ کن وجوہات کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئیں؟ تو آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، ایمانداری، اخلاق اور امانت داری کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پروانہ بھیجا، یعنی کہ ان کے ساتھ نکاح کا یعنی کہ پروانہ بھیجا، نکاح کا سندیش بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب تیسرا سوال ہے بیٹا کہ معرفت الہی اور خدمت خلق کی وضاحت کیجیے۔ معرفت الہی کس سے کہتے ہیں اور خدمت خلق کس سے کہتے ہیں؟ یوں بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ بیٹا کہ معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا معرفت الہی کہتا ہے۔ یعنی اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا شناسی، خدا کو پہچاننا۔ اور خدمت خلق کا مطلب ہے لوگوں کی خدمت۔ جب یہ 2 چیزیں انسان میں ہوں تو پھر تسکین روح بھی ہوتا ہے اور سکون قلب بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ اطمینان قلب اور اطمینان روح کو سکون ملتا ہے جب انسان خدا کو پہچانے اور جب انسان لوگوں کی خدمت کرے۔ یعنی کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے، خدا کی خدمت، خدا کی یاداشت سے، خدا کا ذکر کرنے سے اور لوگوں کی خدمت کرنے سے انسان منزل کو پہنچتا ہے اور انسان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ پہلے 3 سوال تھے ہمارے اس پہلے اس لیسن کے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کے بعد جو دوسرا ویڈیو ہوگا وہ باقی سوالوں پر مشتمل ہوگا۔ السلام علیکم۔